حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ حضور میرے اوپر بہت قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مالی مدد فرمائیں۔ تو آپ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ شخص کہتا ہے کہ گھر کا باہر سے دروازہ تو بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر میں ایک چارپائی بھی نہیں تھی۔ کھجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے ان چٹائیوں پر بٹھایا اور کہنے لگے کہ کیا تجھے ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کہ حضور بتائیے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے 3 دن سے اناج کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا، صرف کھجور پر گزارا کر رہا ہوں۔ آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور میں اب پھر کیا کروں، میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا تھا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ تو عثمان غنی کے پاس جا۔ وہ شخص کہنے لگا مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ آپ نے فرمایا جہاں تیری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے حضرت عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تو ان کے پاس جا اور اپنا مسئلہ بتا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ وہ دلیل یا حوالہ مانگے تو پھر میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عثمان سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالہ نہیں مانگتے، عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیش نہیں کرتے، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان کی بالکل بھی عادت نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا، پوچھتا پوچھتا ان کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثمان غنی کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا ابو بکر تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے، اور مجھے تو پھر کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ بندہ دے دے گا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور حضرت عثمان باہر آئے، اور میں نے کہا کہ السلام علیکم۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں۔ انہوں نے گھر کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر بٹھایا۔ میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا، اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے کہ ایک چیز کا استعمال کرو اور میرے لیے 3 چیزیں آ گئی ہیں، لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ اتنا تگڑا نہیں ہے جتنا حضرت ابو بکر صدیق نے بتایا تھا۔ کھانا کھلانے کے بعد حضرت عثمان پوچھنے لگے کہ بتاؤ کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو مقروض ہو گیا، اور اب میرے اوپر بہت سارا قرض ہے اور مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ میری بات ختم ہوئی تو انہوں نے آواز دی اور ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے پوچھا کہ حضور یہ اونٹ واپس کرنے پھر کون آئے گا؟ تو حضرت عثمان فرمانے لگے کہ واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تحفہ ہے، تو لے جا اور اپنے پاس رکھ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نوازا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو پیسہ عثمان کو دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ عثمان کی اولاد عیش کریں، بلکہ وہ پیسہ تو میرے مالک نے مجھے اس لیے نوازا ہے تاکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔